اللہ کے ہیں صبر میں یکتا شہزی جا، اکبر سے جواں لال کو مرتے ہوئے دیکھا، اکبر سے جواں لال کو مرتے ہوئے دیکھا، اور پر شکر کا سجدہ انہیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ہائے نام ہمیں دیجیو وہ کام کیا ہے، اور زینب تھی کھڑی سامنے جب ذبح کیا ہے، اور اس گرمی میں 16 پہر پانی نہ دیا ہے، اور لے دیکھ سکینہ کبھی در چھین لیا ہے۔ ہائے جس جس کو کیا قتل وہ میدان میں پڑے ہیں، ارے جس جس کو کیا قتل وہ میدان میں پڑے ہیں، اور باقی جو ہیں سجاد۔ ہائے جس جس کو کیا قتل وہ میدان میں پڑے ہیں، اور باقی جو ہے سجاد رسن بستہ کھڑے۔ اللہم لا نقبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر عتاب له ولا صادق۔ اللہم لنا الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله، اللہم العنهم جميعا۔ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، والجنۃ للمتقین والنار للعاصین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بآواز بلند آ رہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کلام ہے رب جلیل کے پاک اور بابرکت نام سے، جو خالق سماوات والارض ہے۔ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا۔ ان ہستیوں کے پر درود و سلام ہے جب تک زمین و آسمان باقی ہیں، جب تک کائنات قائم ہے۔ کائنات کا چپا چپا ان پہ درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اور اس کے مقرر فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں،
اے صاحبان ایمان تم بھی ان کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی 119ویں آیت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے اس طرح سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کو ناراض نہ کر دینا چاہیے. اس طرح سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، جو پیار کا حق ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ تمہارے سامنے ہم نے تمام چیزیں رکھ دی ہیں اور تمہیں یہ بتا دیا ہے دیکھو کون سا راستہ صادقین کا ہے. اب اتنے سالوں کے بعد بھی، اتنے عاشورہ گزارنے کے بعد بھی، اتنے محرم گزارنے کے بعد بھی اگر تمہیں پتہ نہ چل سکا تو آج ہم تمہیں بتائیں کہ کون ہے وہ سچے اور کون سا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ چل کے تم ان سچوں تک پہنچ سکتے ہو. درود بھیجو محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے خمیر میں پروردگار عالم نے وہ جو مٹی لی اور مٹی سے انسان خمیر میں پروردگار عالم نے خیر کو بھی شامل کیا اور شر کو بھی شامل کیا، یعنی کہ اچھائی بھی اس کے اندر رکھ دی اور برائی بھی اس کے اندر رکھ دی ہے. گناہ کی رغبت بھی اس کے اندر ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے گناہ اتنا سجا کے آ رہا ہے تو اس کی طرف بے ساختہ دوڑ پڑتا ہے. اور ثواب کی خمیر بھی انسانی عنصر میں پروردگار عالم نے رکھ دی کہ اگر ثواب دیکھے اور اس کی روح میں جلا ہے، اس کی روح میں پاکیزگی ہے، اس کی روح میں جو ہے اس طرف بڑھنے کی صلاحیت ہے تو وہ اس کی طرف بڑھے. تو عزیزان گرامی، جب یہ دونوں چیزیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں تو کشمکش بھی ضروری ہے کہ کشمکش ہوتی ہے، گناہ اور ثواب میں کشمکش ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرف جائے. لیکن پروردگار عالم نے ہمیں اس آزمائش گاہ میں، اس دنیا میں جب بھیجا تو پروردگار عالم نے ہمیں تنہا نہیں بھیجا ہے. اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ بس اب جاؤ اور اپنی عقل جو میں نے تمہیں دی ہے اس عقل کے راستے سے اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے میری طرف آ جاؤ. ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم کے فضل کا تقاضا یہ تھا، اس کی رحمت، اس کے کرم کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے ہمیں محفوظ راستے بھی بتائے ہیں. پروردگار عالم نے ہدایت کو بھی نازل کیا ہے، یعنی صامت ہدایت بھی دی ہے پروردگار عالم نے، کتاب الہی، کیونکہ بالکل خاموش ہے، بولتی نہیں. ہاں اگر آپ اس سے بولنے کی کوشش کریں گے تب وہ آپ سے بولے گی. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ اس میں پروردگار عالم آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے. وسیلہ ہے رسول کا ضرور، رسول کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن جب آپ اس کو غور و فکر سے پڑھیں گے اور دل لگا کے پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ رب العزت آپ سے کلام کرے، ڈائریکٹ آپ سے بول رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. تو اگر ہم اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہتے ہیں تو پھر ہم سے مخاطب ہے پروردگار عالم. ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح چلو، اس طرح بیٹھو، اس طرح اٹھو، اس طرح آپس میں سلوک رکھو، اس طرف جاؤ، اس طرف نہ جاؤ. تو جب آپ قرآن حکیم کو کھولتی ہیں اور غور و فکر سے پڑھتی ہیں تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بے شک یہ تو رسول تو وسیلہ ہے، واسطہ ہے، وہ محترم ہستی ہیں، وہ عروۃ الوثقیٰ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کلام حکیم ہم تک پہنچا ہے. اور رسول کا یہ دل تھا، یہ اتنا محکم دل کہ جس کو پروردگار عالم نے چنا اور قلب رسول کے اوپر اس قرآن حکیم کو نازل کیا. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، قرآن خود گویا ہے آپ سے، خود آپ کو بتا رہا ہے کہ سچے لوگ کون ہیں، ہدایت کے اوپر کون ہیں، برائی کا راستہ کون سا ہے. شیطان کے بارے میں بار بار پروردگار یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو اس نے کہا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. یہاں وہاں نہیں بیٹھے گا کہ دائیں بائیں بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، جو آئے گا اس کو بہکاؤں گا، ادھر بھی کر دوں گا ادھر بھی کر دوں گا، تیری صراط پہ کوئی نہیں آ سکے گا. اس نے وعدہ کیا اور کیا کہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے بہکاؤں گا. کوئی کسی بہت چند لوگوں کو تم مخلص پائے گا. اور پروردگار عالم نے کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے.
یہی وہ لوگ ہیں جن سے لوگ منسلک ہو جائیں گے تو پھر کہاں پہنچ جائیں گے؟ مجھ تک پہنچ جائیں گے. درود بھیجیے محمد.